الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ انسان کی محنت گھر کے بنانے پر، خوبصورت صورت کے اندر ڈھالنے پر تو ہوتی ہے، لیکن پروردگار نے جن چیزوں سے گھروں میں سکون رکھا ہے اسے ہم نے گھروں سے نکال دیا۔ گھر میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، گھروں میں نوافل پڑھنے کا اہتمام ہو، ان چیزوں کو ہم نے گھروں سے ختم کر دیا۔ گزشتہ 2 جمعوں سے اس پر بات چل رہی ہے۔ آج کی اگلی بات جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو سکون والا بنا دیتے، وہ اعمالوں میں سے کون سا عمل ہے؟ پارہ 29 سورہ نوح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا بیان کی۔ بالکل اس سورت کی آخری آیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ پروردگار عالم میری مغفرت فرما دیجیے، میرے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے جو میرے گھر میں مومن اور مومنات داخل ہوں، نیک لوگ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے گھر کے اندر نیک لوگوں کا آنا خیر و برکت کو لے کر کے آنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 3 قسم کے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پہلی اپنی ذات کے لیے کی، پروردگار مجھے معاف کر دے۔ دوسری دعا والدین کے لیے کی۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ، اپنے اساتذہ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، نیک لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم بھی دعائیں تو کرتے ہیں مگر دعاؤں میں بہت سو کو بھول جاتے ہیں۔ مقصد کی طرف فرمایا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ میرے گھر کے اندر جو نیک لوگ داخل ہوں، مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر نیک لوگوں کا آنا یہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ آج ہم بھی اپنے گھروں میں دعوت دیتے ہیں، مگر ہماری پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو آئے تو اس سے پوچھوں میں نے گھر کیسا بنایا، وہ میری تعریف کرے، میری واہ واہ کرے، اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلنے چاہیے کہ جو میں نے سرمایہ اس کے اوپر لگایا، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، میری تعریف تو کرنے والا ہو۔ اگر وہ تعریف کر بھی لے گا ہمیں ملے گا کیا؟ سوال یہ اگر ہمارے بنائے ہوئے گھر میں کوئی داخل ہو کر ہمارے لگے ہوئے سرمایے کی کوئی تعریف کر دے، اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ کوئی واہ واہ ہو جائے گی،
کسی بڑی کتاب کے اندر نام لکھا جائے گا، کیا ہوگا؟ اسی دوڑ میں آگے لگے، مگر اللہ نے گھر جو ہمارے لیے سکون کا بنایا، یہ سکون اس کے اندر آئے کیسے، اس کی طرف ہماری سوچ ہی نہیں جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیر و برکت کے لیے اپنے گھر میں لے جایا کرتے تھے۔ اپنے باغات میں لے جاتے تھے، جہاں صحابہ کے باغات ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی وہاں جا کر کبھی دعا فرما دیتے، کبھی نماز پڑھ دیتے۔ یہ معمول تھا آپ کا۔ جب نیک گھر میں آتا ہے، اس کی نیکی اور اس نیکی کی نورانیت ہمارے گھر میں آتی ہے۔ وہ بندہ نہیں آتا صرف، وہ بندہ نہیں آتا صرف، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اور نیک آدمی جس جگہ پر جاتا ہے، اس کی نیکی کی نورانیت جو ہے، اس کا اثر وہاں پر ہوتا ہے، اس کا اثر وہاں پر ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ تمہارے گھر کا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہارے گھر کا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کو ایک درزی نے، کپڑے سینے والا درزی، اس نے دعوت دی، آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کافر نے آپ کو دعوت دی، آپ اس کے گھر میں بھی تشریف لے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے لیے دعوت میں معمولی سا کھانا رکھا گیا، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں جیسے ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، بھوکت نہیں ہوتی، کوئی بڑا مرغن ایسا نہیں، آپ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ ہمارے یہاں بھی کچھ گھروں کے اندر ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اپنے بزرگوں کو، بڑی عمر والوں کو، ظاہر بات ہے ان کی عمر زیادہ ہے، ان کے نیک اعمال زیادہ ہوں، بلاتے ہیں، اور اکثریت ہم اس کو جانتے نہیں کہ کیا چیز ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ، ان کی سوچ اچھی تھی، ان کی نیت اچھی تھی، تو اس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی کو دعوت دی جائے تو اس کو قبول کریں۔ اب تو ہم نیتوں کے کھوٹے ہو گئے، ہمارے گھر میں نیک لوگ تو دور کی بات ہے، دوست یار رشتہ دار، اس کی بھی دعوت ہم مطلب پہ کرتے ہیں، محبت پہ نہیں کرتے۔ دونوں میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ جب مطلب ہوتا ہے تو ہم ایسے اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے بس سب کچھ یہی ہے۔ دعوت مطلب کی نہیں ہوتی ہے، محبت کی ہوتی ہے۔ جب محبت سے دعوت کریں گے تو اس آنے والے کی محبت بھی ہمیں ملے گی۔ اتفاقی مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، وہ بھی عرض کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خرابی بہت ہے، یہ ہم لوگوں میں خرابی ہے، کیا کریں؟ ہم لوگ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس کو میں دعوت دے رہا ہوں تو اس کو دعوت دینے کے بعد اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمیں محبت ہوتی ہے کسی عالم سے، کسی حافظ سے، کسی مفتی سے، کسی قاری سے، کسی اللہ والے سے، نیک آدمی سے۔ اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں، جی ہماری یہ دعوت قبول کیجیے، بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، فلانے کی شادی ہے۔ لے گئے، بٹھائیں گے کہاں پر؟ اس ٹیبل پہ خاتون بیٹھی ہے اور اس ٹیبل پہ یہ بیٹھا ہے۔ دنیا میں ہم سے بڑا کوئی پاگل ہے؟ دنیا میں ہم سے بڑا کوئی پاگل ہے؟ اس سامنے والے ٹیبل پہ خاتون بیٹھی ہے اور اس آدمی کو لے جا کر اس ٹیبل پہ بٹھا دیا۔
اب جب اگلی مرتبہ دعوت دینے آئے، وہ پہلا حال دیکھ چکا ہوتا ہے، منع کر دیتا ہے، دیکھو میں نے اس کو دعوت دی، میری دعوت قبول نہیں کرتا، لیکن اپنی غلطی کا مجھے احساس نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا اس کے ساتھ، ہے کہ نہیں ایسا؟ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کسی کے یہاں ملازم میں کام کرتا ہے، اس نے اپنے یہاں دعوت دی، اسے پتا ہے ہمارے سیٹھ صاحب آنے والے، تو اس سیٹھ صاحب کے لیے اتنا انتظام کرتا ہے جیسے کوئی صدر اور وزیر آ رہا ہے، لیکن ایک نیک آدمی کے لیے اس کے دل کے اندر یہ چاہت نہیں. تو پھر نیک آدمی کو دعوت میں بلاتے کیوں؟ صرف جا کے اس کو دعا کی درخواست کر دو کہ ہمارے یہاں شادی ہے، دعا کرنا، یہی سب سے بڑی دعوت ہے. کیوں تمنا کرتے ہو کہ وہ ہمارے یہاں آئے، اور جب آتا ہے تو اس کی قدر نہیں کر سکتے؟ یہ اس کی بے اکرامی ہے. اس کے دل سے اگر آہ نکل گئی کہ اس نے مجھے گناہ بے لذت میں مفت کے اندر جھونک دیا، تو کیا آپ کو دعا دے گا؟ ہمیں سوچنا چاہیے. نہیں سمجھ میں آتا کسی سے پوچھیں جا کر کے اس کو کیا کرنا چاہیے. شوق بہت ہوتے ہیں، لیکن شوق کے لیے ذوق ہمارے پاس نہیں کہ کرنا کیا ہے. اب جب ایسے لوگ دعوت قبول نہیں کرتے، لوگوں کو داتے پھرتے، دیکھو ہم اس کو دعوت دیتے ہی آتا نہیں ہے، اس کو دعوت دیتے ہی ہمارے یہاں آتا نہیں ہے. تھوڑا سا آدمی سوچے میں نے کرنا کیا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، پھر آدمی اس کام کو کرے. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی یہاں دعوت میں جاتے، پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. آپ کے سامنے کھجور، پنیر اور گھی، اس زمانے میں ان تین چیزوں کو ملا کر ایک حلوہ بناتے تھے، وہ آپ علیہ السلام کو کھلایا. اس کے بعد پینے کی چیز لے کر کے آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پلایا. جب جانے لگے تو میرے والد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اس کی لگام پکڑ لی، رسی. آپ کو رخصت کرنے کے لیے آپ علیہ السلام سواری پر، اور یہ لگام پکڑے پیدل جا رہے. ایک دو قدم چلے، فرمایا یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے. کیسے کھڑے لوگ تھے نا، کھڑے لوگ تھے، کھڑے. فرمایا یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے. نبی علیہ السلام نے تین دعائیں دی، قربان جاؤں نبی پر، ہمارا مسئلہ حل کر دیا. اللہ کرے ہم سیکھ جائیں، ہم کسی کے یہاں جائیں تو اس کو یہ دعا دینے والے بن جائیں. نبی کا طریقہ ہے نا. پہلی دعا دی، اے اللہ اس کو آپ نے جو روزی دی ہے اس میں برکت عطا فرما. کیسی پہلی دعا ہے. دوسری دعا دی، اے اللہ اس کو معاف کر دے. تیسری دعا دی، اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے. یہاں صحابی نے چاہت کی. اگر ہمارے گھر میں نیک آدمی مہمان بن کے آتے ہیں، ہم ان کے سامنے چاہت کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. یہ طریقہ معلوم ہوا. اور اگلا بندہ ہمیں عزت دے رہا ہے اور ہم سے خواہش رکھتا ہے کہ اب ہم اس کے لیے دعا کر دیں، تو دعا کر دینی چاہیے. ہمارے ایک جملہ ہماری ارے جی ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے، یہ مایوسی ہے. نہیں کہتے ہم لوگ، کیا کہتے ہیں؟ اجی ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے، یہ مایوسی ہے. مایوسی کفر ہے. کیا معلوم کس کی دعا قبول ہو جائے. اگلا بندہ ہمیں محبت سے، چاہت سے کہہ رہا ہے، ہم سے تمنا رکھتا ہے، اگر ہم نے دو لفظ بول دیے تو کیا جائے گا. لیکن سب سے پہلے ہماری زبان سے مایوسی نکلتی ہے، اجی ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے. تو جو ہم اکیلے میں رات کے اندھیرے میں دعا کرتے ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرتا. مایوس کیوں ہوتے؟ اللہ سے تو بڑی امید رکھنی چاہیے. معلوم اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کرے. کیا معلوم اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے، کچھ نہیں پتا. یہ کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا، یہ ہم نے اپنے دماغ میں بنا لیا ہے. جی یہ امام صاحب ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ بزرگ صاحب ہے، بس ان کی دعا تو قبول ہوتی، ہماری تو ہوتی ہی نہیں ہے. ہم پاگل ہیں، بے وقوف لوگ ہیں ہم لوگ.
کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی نہیں ہوتی۔ اتفاق ایک مسئلہ اور یاد آ گیا، بڑی خرابی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جمعے میں اکثر پرچیاں آتی ہیں کہ جی بیمار ہے، پریشان ہے، یا نوکری کا مسئلہ ہے، یا فوتگی ہے، اس کی دعا کرانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جب تک اس کا نام نہیں لے گا نا تو وہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی۔ ایسا کچھ نہیں، بہت ساری پرچیاں آ گئی اور دعا کر دی گئی اللہ جن بیماروں کے لیے شفا کی پرچی لکھی گئی ہے سب کو شفا دے، اللہ کو پتا ہے، مایوس نہ ہو۔ بہت سارے بیچارے مرحومین دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے مختلف پرچیاں آ گئی، مختلف لوگوں نے زبان سے کہہ دیا اور دعا میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی مغفرت فرما دے، جن کے لیے لکھا گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہماری ایک سوچ بن گئی ہے، نہیں یار جب تک امام صاحب نام نہیں لیں گے نا میرا ابا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ جب تک میرے ابا کا، میری اماں کا، میری بہن کا، میرے بھائی کے جو میرے پرچی پہ لکھ کے دیے نام نہیں پڑھیں گے نا اس کو شفا نہیں ہوگی۔ یہ مایوسی ہے۔ حالانکہ الحمدللہ یہاں اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو بیچارے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے اللہ ان کی بھی دعا قبول کر، اس سے بڑھ کے کوئی بات ہوتی ہے؟ لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نہیں سنتے یہ الفاظ کہ اللہ جو بیچارے کہنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہ کہہ سکے اللہ ان کی بھی دعا قبول کر، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے؟ پتہ نہیں ہمارے دماغوں میں کیا بیٹھ گیا۔ او بھائی اللہ لطیف ہے، خبیر ہے۔ یہ لطیف کیا ہے؟ بہت باریک بین، جو ہمارے دل کے راز بھی جانتا ہے کہ ہم دل میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک انسان دل سے بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے، زبان تو دور کی بات ہے، زبان تو دور کی بات ہے۔ ہم پتہ نہیں کن چکروں میں لگ گئے۔ بڑی امید کے ساتھ، چھوٹی نہیں، مایوسی نہیں، بڑی امید کے ساتھ دعا کرنی بھی چاہیے، کرانی بھی چاہیے۔ ہم کان لگا کے سنتے نام آیا کہ نہیں آیا جو میں نے پرچی پہ لکھا ہے؟ ہم دعا نہیں سنتے اور اس پر آمین نہیں کہتے، کیا ہم سنتے نام آیا کہ نہیں آیا؟ کیا نام آئے گا تو دعا قبول ہوگی؟ یہ ہماری گھٹیا سوچ ہے۔ ہم چھوٹے دماغ کے لوگ، اس دماغ کو وسیع کرنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بڑھانا پڑے گا، اللہ پر بڑی امیدیں قائم کرنی پڑے گی۔ ایسے کام نہیں ہوتا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دعا فرما دیجیے۔ آپ نے 3 دعائیں دی، اللہ اس کی روزی میں برکت دے، اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے۔ اس سے ہمیں طریقہ پتہ چلا، ہم کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں اور وہ ہمیں فرمائش کرتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ کے نبی نے 3 دعائیں کی، آپ اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اچھا ہم دعوت میں بھی جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے دوسری حدیث سناتا ہوں پھر اس پر بات کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہاں اللہ کے نبی کھانے پر تشریف لائے، دعوت دی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جانے لگے تو اب آپ نے خود 3 دعائیں دی۔ پہلی حدیث میں میزبان نے فرمائش کی تھی اور اس حدیث میں مہمان نے خود دعا دی، فرمائش نہیں کی۔ 2 طریقے ہم کو معلوم ہو گئے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، نبی نے 3 دعائیں کیا دی۔ پہلی دعا دی کہ تیرے گھر میں روزے دار افطاری کرے۔ دوسری دعا کیا دی کہ تیرے گھر کا کھانا نیک لوگ کھائیں، اکل طعامکم الابرار۔ اور تیسری دعا دی صلت علیکم الملائکہ، اللہ کے فرشتے تیری رحمت کی دعا کرتے رہے۔ اللہ کے فرشتے تیرے لیے رحمت کی دعا کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے میزبان کے کہے بغیر یہ 3 دعائیں دی۔ ہم بھی کسی کے یہاں دعوت پہ جاتے ہیں، کھانا کھا لیا،
کبھی جیب سے رومال نکال لیا، کبھی ٹیبل سے ٹشو پیپر اٹھا لیا، ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بنا تھا، کون سے پکوان سے پکایا؟ یہ ہماری دعا ہے. نہیں ایسا معاشرے میں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا، بہت مزہ آیا، کون سے پکوان سے پکایا؟ ارے بھائی اس کو دعا دو. جس نے ہم پر احسان کیا، اس لائق سمجھا کہ ہمیں اس نے عزت دی، عزت سے ہمیں کھانا کھلایا، اب ہم چاہتے ہیں اس کو دعا دے کر جائے، ہم چاہتے ہوئے سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتے. اس میں کتنے پیسے لگے، یہ پکوان والا کون سا ہے، یہ کہاں اس کا کھانا پکا ہے، اور یہ ہو گیا، اور کس نے آرڈر دیا، کیا کر دیا، اور فلاں. یہ ہماری دعائیں. ہائے ہائے ایک بات اور یاد آ گئی مجھے. ہم جب دعوت سے واپس آتے ہیں نا، گھر میں پہنچ گئے، بیگم بچے بیٹھے ہیں، لفافہ کتنے کا دیا؟ اتنے 1000 کا. تو ہم میں سے ایک پر ہیڈ کے کتنے پیسے بن گئے؟ ہاں 500 بن گئے، 1000 بن گئے. اس کا مطلب ہے ہم دعوت میں گئے اور وہاں جا کے لفافہ جو دیا اور جو ہم نے کھایا تو اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ دعوت نہیں تھی، ہوٹل میں ہم نے کھانا کھایا اور لفافے کی صورت میں اس کی پیمنٹ کر کے آ رہے ہیں. کس نے آپ کو کہا ہے کہ تقریبات میں لفافے دیں؟ ابھی کچھ دن پہلے مجھے خود دعوت دی تھی، تو اس میں میں نے پڑھا اور بہت خوشی ہوئی، دل سے دعا نکلی. اس میں لکھا تھا کوئی گفٹ لانے کی ضرورت نہیں، کوئی لفافہ لانے کی ضرورت نہیں. دعا نکلی اس بندے کے لیے. کیا شاندار کام کیا. ہم تو جانے سے پہلے میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، لفافہ کتنے کا دینا ہے؟ بیوی کہتی اتنے کا، میاں کہتے اتنے کا. میاں اپنی جیب دیکھ رہا ہوتا ہے، بیوی اپنی بابا کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اب لڑائی شروع ہو جاتی. نہیں ہوتا ایسا؟ ہم نے ان لفافوں کو دعوت سمجھ لیا ہے. دعوت محبت کا نام ہے، لفافوں کا نام نہیں. جس دعوت میں جائیں آپ لفافے نہ دیں. آپ اتنے ہی ہمدرد ہیں نا لفافے دینے کے. ہم شادی میں جا رہے ہیں، اس کی شادی سے پہلے اس کے گھر میں لفافے دے دیں. اس شادی کے اخراجات میں ہمارے پیسے استعمال ہو جائیں گے. کتنی وہ دعائیں ہم کو دے گا. کرتے ہیں کبھی؟ نام نہیں ہوگا نا، کاپی میں نام نہیں لکھا جائے گا، ڈائری میں نام نہیں لکھا جائے گا. جو کرنے کے کام ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں پتا ہے ہماری بہن ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا فلاں عزیز ہے، فلاں دوست ہے، فلاں ملازم ہے، اس کے گھر پہ شادی ہے. ہم نے لفافہ گھر میں جیب میں رکھا ہوا. کب دیں گے؟ سب کے سامنے دیں گے. فوٹو بھی بنے گا، ویڈیو بھی بنے گی. وہ بھائی پہلے دے دو. وہ بیچارہ اپنی ضروریات میں استعمال کر لے گا. دل سے کتنی دعائیں دے گا. ہم یہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اچھا پھر ہم لفافوں کو تولتے ہیں. یہ میرے یہاں آیا تھا، کتنے کا دیا تھا؟ 500 کا. چلو 100 بڑھا کے 600 کا دے دو. یہ سود ہے. یہ لفافہ دینا حرام ہے، حرام. میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، مذاق مت سمجھیے گا اس کو. اگر اس نیت سے لفافے لیے اور دیے کہ اس نے ہمارے یہاں دیا تھا ہم دیں، وہ ہمارے یہاں دے گا ابھی ہم دیں، یہ حرام ہے. کیونکہ آپ اس کو قرض سمجھ کر کے لے رہے ہو، اور جب اس میں اضافہ ہو جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ سود. ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اگر آپ لفافے مدد کے لیے دے رہے ہیں تو اس کی تقریب سے پہلے جا کر اس کے گھر میں دے دیں. دیکھیں اللہ کیسی برکتیں دیتا ہے، اللہ کیسی مہربانیاں کرتا ہے. اس کو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے اپنے دماغ میں ایک کھچڑی پکائی ہوئی ہے، اب تک میرے بچوں کی شادی میں اس گھر سے اتنے پیسے آئے، اس کی یہاں شادی ہوں گی، تقریبات ہوں گی، اتنوں کا لفافہ دینا ہے. دینے کے بعد بھول جاؤ. دینے کے بعد بھول جاؤ. بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ دل میں چاہت ہی نہیں ہوگی، امید ہی نہیں ہوگی کہ میرے گھر میں بھی آئے گا. تو کیا ہم اپنے گھر کی تقریبات کے لیے کسی اور کے لفافوں پہ نظر کریں گے یا اللہ پہ کریں گے کہ اللہ میرے اس گھر کی تقریب کو خیر و عافیت سے انشاءاللہ پورا کر دیں گے؟ ہماری نظر کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اللہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ. ہم سمجھتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں ہے ایسا ہمارے معاشرے میں. ہم نے فکر بنا لیا میرے گھر میں 1 بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے، ان کی تقریبات ہوئی، اتنے لفافے، یہاں سے اتنے کا، یہاں سب لکھا ہوا ہے. اور بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ کاپیاں ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، اتنے دینے ہیں.
یہ حرام ہے۔ اگر آپ کسی کو لفافہ دے کر مدد کرنا چاہتے ہیں، اس کی تقریب سے پہلے اس کے گھر میں جا کر پہنچائیں، خدا کی قسم اس کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ آپ کا بیڑا پار کر دے گا۔ اللہ آپ کا بیڑا پار کر دے گا۔ یہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ ہمارا عزیز ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہماری جانکاری والا ہے، یہ فلانا ہے، اس بیچارے کے حالات ایسے ہیں، ہم خاموشی سے شادی سے پہلے جا کر اس کو دے کے آ جائیں، بھلے اب 100 روپے کیوں نہ ہو، خدا کی قسم وہ 100 روپے دیکھ کر کے بھی دعا دے گا کہ میری مدد تو اس نے کی ہے۔ پھر مدد کرنے کے بعد یہ امید نہ رکھیں کہ یہ میرے گھر پہ مدد کرنے آئے گا، بھول جائیں۔ مدد اس کو کہتے ہیں کہ کر کے آدمی بھول جاتا ہے، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں، بڑے فخر سے ہم باتیں کرتے ہیں، یہ کر لیا، وہ ہو گیا، یہ دیا، وہ دیا، یہ لیا، وہ لیا، فلاں کیا، یہ کیا۔ ہماری دعوتیں ان چیزوں کے اندر آ گئی ہیں، اور ہر آنے والے پر شادی حال میں ہو تو گیٹ پہ جو میزبان کھڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے کس کی جیب بھاری نظر آ رہی ہے، کس کی جیب ابری ہوئی نظر آ رہی ہے، بہت کچھ دے گا۔ اتنی بڑی لالچ، اتنی بڑی لالچ، اللہ کو بھول گئے۔ کاش ہم اپنی تقریبات سے پہلے اللہ سے مانگنے والے، اللہ میرے گھر میں شادی کی تقریب آ رہی ہے، بچے کی فلاں کی تقریب، فلاں کی تقریب، اللہ اس کی ضروریات، اس کی ساری چیزیں غیب سے پوری فرما۔ ہماری تو شادی کی تاریخیں اور ساری چیزیں طے کب ہوتی ہیں؟ پہلے ہم کاپی دیکھتے ہیں کتنے آنے کی امید ہے، اس کے بعد اخراجات کو سیٹنگ کرتے ہیں، حال اتنے کا بک کرانا ہے، کھانا اتنے کا بنوانا ہے، یہ اتنے کا کرنا ہے، یہ پہلے کاپی دیکھتے ہیں، پہلے کس کس کے کیا 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 ہوا دیا ہوا ہے، اس کے بعد ہم یہ کریں گے۔ اللہ کی ڈر ہے۔ مومن تیرے ہر کام سے پہلے خدا تیرے دماغ میں بسا ہوا، یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہمارے دماغ میں تقریبات سے پہلے کاپیاں بسی ہوتی جس میں سارے اماؤنٹ لکھ کے ہوتے، اتنے اتنے پیسے لیے، اتنے اتنے یہ کیا، اتنے اتنے یہ کیا، اتنے اتنے یہ کیا، اور پھر جب گیٹ پہ کھڑے ہیں مہمان کے انتظار کے لیے، اس کی پھولی ہوئی جیب کو، اس کو ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت لفافہ لے کر کے آ رہا ہے، کتنا خوبصورت شاپر لے کر کے آ رہا ہے، لالچ تما اپنے دل کے اندر رکھ کر کے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ جبھی تو ہمارے یہ تقریبات میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اللہ بھول جاتے ہیں۔ میری دہلیز پر مہمان آئے تو میرے دل سے نکلے الحمدللہ، اللہ مہمان تیری رحمت ہوتی ہے، تو نے میرے در کے اوپر اپنی رحمت کو بھیج دیا۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس کے دل میں یہ دعا آتی ہو، میں اپنے گھر کے دروازے پر کسی کا استقبال کروں تب بھی یہ دعا میرے دل میں نہیں، میں شادی حال کے دروازے پر کھڑے ہو کر کسی کا استقبال کروں تب بھی میرے دل کے اندر یہ دعا نہیں ہوتی، پروردگار مہمان تیری رحمت ہے، اللہ تو نے اپنی رحمت میری دہلیز پر پہنچا دی۔ دعا کرو، دیکھو اللہ کیسا دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں کیسی برستی۔ ہم تو مہمان کا استقبال بھی لالچ کے اندر کرتے ہیں، کیا دے گا مجھے، کتنا بڑا لفافہ دے گا، میری بیوی کو کتنا بڑا ملے گا اندر خواتین میں، اور فلاں بچوں کو کتنا ملے گا، اور یہ لالچ کے ساتھ مہمان کا استقبال ہو رہا ہے۔ اور ادھر صحابہ کا حال کیا تھا؟ بغیر لالچ کے کام کرتے تھے، محبت میں کرتے تھے، محبت میں۔ کوئی نبی سے بدلہ نہیں رکھتے تھے کہ ہم سے نبی سے کو یہ کریں گے تو نبی سے یہ ملے گا، ایک امید ہوتی تھی کہ دعا مل جائے۔ ہمیں دعا کب ملے گی؟ جب ہم کسی کے لیے اپنے دل میں دعا سوچیں گے، آنے والا خود بخود دعا دے کر جائے گا۔ ہم اپنے دل کے اندر دنیا کی لالچ کو سوچیں گے، آنے والا دعا دے کر جائے گا۔ نبی نے جاتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دعا دی کہ تیرا کھانا تیرے گھر پہ روزے دار افطار کریں اور تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں، اور اللہ کے فرشتے تیرے لیے رحمت کی دعا کریں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی میزبان کے گھر میں اس کو دعا دینی ہے تو ان الفاظ سے بھی دعا دیتے ہیں، اور اگر وہ فرمائش نہیں کر رہا تو ہم خود اس کے لیے یہ دعا دیتے ہوئے آ جائیں۔ اور جب یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایکٹنگ کر کے دکھائی، ہم پوچھتے ہیں کہاں سے پکوایا، کیسے پکوایا، یہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو دعا دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ